السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زندگی اور وقت کی قدر و قیمت۔ برادران اسلام، وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور بندوں کو اللہ کی جانب سے جو حیات مستعار حاصل ہوئی ہے وہ ایک امانت ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی بیش قیمت زندگی کے ایک ایک لمحہ کی قدر کرنی چاہیے اور اسے اللہ کی عبادت و اطاعت میں گزارنا چاہیے، اس لیے کہ یہ زندگی لہو و لعب، کھیل تماشا، بیہودہ اور لغو کاموں کے لیے ہرگز نہیں دی گئی ہے۔ مسلمانوں، اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھو کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، اور نہ ہی مرنے کے بعد اسے اس دنیا میں پھر آنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے آج جو اعمال صالحہ کرنے ہوں کر لو، اور اپنے لیے آخرت کا توشہ تیار کر لو۔ کل جب موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرنے آ جائے گا تو پھر اس کا موقع تمہیں نہ ملے گا۔ اور خوب یاد رکھو کہ جب تم اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گے تو تمہیں اپنی اس پوری زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ قیمتی زندگی تم نے کن کاموں میں گزاری۔ اگر تم نے اپنی زندگی بامقصد گزاری اور اسے اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں صرف کیا ہے تو تم خوش ہو جاؤ اور مبارکباد قبول کرو۔ جنت کی بیش و بہا نعمتیں تمہارا استقبال کریں گی۔ تم وہ سب کچھ پاؤ گے جس کا تم اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم نے خدا نخواستہ یہ زندگی یوں ہی کھیل تماشا اور لہو لعب میں گزار دی، اللہ کے ذکر سے غافل اور اس کے احکام کو نظر انداز کرتے رہے، تو جہنم کا دردناک عذاب چکھنے کے لیے تیار رہو۔ جہنم بڑی شدت سے تمہارے انتظار میں ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی نضلہ بن عبید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہل سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ نمبر 1، اس کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اسے کہاں گزاری۔ اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ نمبر 3 اور 4، اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5، انسان سے اس کے جسم اور ایک روایت کے مطابق اس کے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اسے کہاں گنوایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاً انسان کی پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا، پھر اس کی زندگی کے سنہرے دور عہد شباب کے بارے میں سوال ہوگا۔ مسلمانوں، اپنے وقت کی قدر کرو اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ روزانہ اپنا محاسبہ کرو اور دیکھو کہ تم نے کتنا وقت اللہ کی اطاعت میں گزارا، کتنی دیر اس سے غافل رہے، اور کتنا وقت تم نے اس کی معصیت میں صرف کیا۔ اگر تم روزانہ اپنا محاسبہ کرو گے تو تمہیں اپنے گناہوں اور معاصی پر قابو پانے اور اعمال خیر کرنے میں مدد ملے گی، اور تم بامقصد زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یوں تو انسان کو ہمہ وقت زندگی کے ایک ایک لمحہ کی قدر کرنا چاہیے، مگر رمضان المبارک جیسے برکت اور فضیلت والے مہینہ میں خاص طور سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا ایک پل بھی اللہ کی یاد سے خالی نہ گزرے۔ ہر وقت نیک اعمال کی جانب راغب رہنا چاہیے۔ نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے مسجدوں میں حاضر ہونا چاہیے۔ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حسب توفیق صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار پہ مصروف رہنا چاہیے۔ دینی کتب خصوصاً حدیث و سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور علماء و صلحاء کی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرز عمل کے اچھے اثرات ظاہر ہوں گے اور اس کے نتائج ہر لحاظ سے بہتر ہوں گے۔ حضرات، زندگی کے تعلق سے ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی محدود ہے۔ جس کے لیے اللہ نے جتنی عمر مقرر کر دی ہے اس میں ایک لمحہ کی کمی یا زیادتی کا امکان نہیں ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو عمر یا زندگی انسان کو دی گئی ہے وہ ہر لمحہ کم ہو رہی ہے، اور زندگی کا جو بھی حصہ گزر جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موت کے بعد دوبارہ
اس دارالعمل دنیا میں آنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، زندگی کو غنیمت سمجھو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر ہمیشہ کی زندگی کے لیے ذخیرہ تیار کر لو۔ یہی نیکیاں آخرت کی زندگی میں کام آئیں گی، باقی چیزیں دنیا ہی میں رہ جائیں گی۔ ایک حدیث سنو اور زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، محتاج ہونے سے پہلے مالداری کو۔ میرے بھائیو، زندگی محدود ہے اور موت برحق ہے جو ہر حال میں آئے گی، اور انسان دنیا چھوڑ کر آخرت کو سدھار جائے گا، لیکن کسی کو یہ خبر نہیں کہ موت کب تک آئے گی۔ حتیٰ کہ انبیاء کو بھی موت کے وقت کا علم نہیں ہے، اس لیے ہر وقت موت کے استقبال کے لیے تیار رہو۔ اس دھوکے میں نہ رہو کہ ابھی نوجوان ہوں، ابھی پوری زندگی نیک عمل کے لیے باقی پڑی ہے، کیا خبر کہ موت اچانک آ جائے اور توبہ کی بھی توفیق نہ ملے اور خائب و خاسر تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو زندگی اور وقت کی قدر کرنی چاہیے، ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے، دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہونا چاہیے، ابدی اور دائمی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، اور اعمال صالحہ کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کر کے آخرت کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے اور زندگی اپنی طاعت و عبادت میں گزارنے کا موقع عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔